یہ لڑکا نیا تھا اور اس نے زیادہ ڈوز لے لی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگ گئی، اس کی آنکھیں اوپر چلی گئیں۔ دوستوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے سڑک پر پھینک دیا اور بھاگ گئے۔ پوری رات وہ سڑک پر پڑا رہا۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے معافی کے طلبگار ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ ان پر اور ان تمام لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو شیخ نے بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو انہوں نے خود دیکھا اور اس شخص کو انہوں نے خود غسل بھی دیا۔ یہ پیغام خاص کر نوجوان لڑکوں کے لیے ہے جو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک بہت ہی بھیانک انجام تک پہنچتے ہیں۔ شیخ نے کہا یہ ایک نوجوان لڑکے کی کہانی ہے جو کہ تقریباً 20 سال کا ہوگا۔ وہ جدہ آیا صرف ایک چیز لینے کے لیے۔ شیخ کے مطابق یہ لڑکا جدہ میں آیا ایک نشہ آور چیز لینے کے لیے جس کو جیمبو کہا جاتا ہے۔ یہ لڑکا اس کے بارے میں سن چکا تھا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور سب نے کہا کہ چلو خریدتے ہیں۔ پھر یہ لڑکا اپنے بھائی کے گھر آیا جو جدہ میں رہتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر سے اس کی بھابھی باہر آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ تو ان کی بھابھی نے انہیں 200 ریال دیے۔ انہوں نے کہا کہ تم 4 بندے ہو تو ہر ایک کے لیے 50 ریال تو کافی ہوں گے، مگر اصل میں انہیں پیسے کھانے کے لیے نہیں چاہیے تھے بلکہ یہ پیسے نشہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ انہوں نے جیمبو خریدا اور کیونکہ وہ اس شہر میں نئے تھے اس وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جائیں۔ تو پھر اس لڑکے نے کہا کہ کیوں نہ گاڑی بھائی کے گھر کے پیچھے پارک کر دی جائے۔ یہ لڑکا نیا تھا اور اس نے زیادہ ڈوز لے لی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگ گئی، اس کی آنکھیں اوپر چلی گئیں، اور دوستوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے سڑک پر پھینک دیا اور بھاگ گئے۔ پوری رات وہ سڑک پر پڑا رہا۔ اس شخص کے پاس جمبو کچھ اور بھی بچی تھی اور وہ اسے اب بھی لینے پر باضد تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس چیز پر پیسے خرچ کیے ہیں اور اب میں اسے یوز کروں گا تو شاید میرے جسم میں طاقت آ جائے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ پہلے ہی اوور ڈوز ہے، اور جب اس نے وہ تھوڑی ڈوز اور لے لی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اسی میں اس کی جان چلی گئی۔ کیا یہ کہانی کا آخری حصہ تھا؟ نہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب اس کی لاش میرے مغسلہ میں لائی گئی جہاں میں غسل دیتا ہوں اور کفن کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اسے باتھ ٹب میں رکھا گیا اور میں نے غسل دینا شروع کیا تو واللہ جب میں اس کے چہرے پر پانی ڈالتا اس کا چہرہ اور زیادہ کالا ہو جاتا، اس حد تک کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگ گیا۔ شیخ نے کہا کہ جب بھی میں اسے غسل کے دوران سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ کی طرف موڑتا تو اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگتا اور لگاتار بہتا جاتا۔ میں نے کوشش کی مگر خون رک نہیں رہا تھا۔ تو پھر میں نے اپنی کوشش پوری کی اور اس کو اسی حالت میں غسل دیا، کفن پہنایا اور اسی طرح اسے دفن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں نہ پاک رہتے ہیں اور ہر طرح کی گندگی میں رہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو ایکسٹرا ڈوز لے کر باتھ روم میں مر گئے، ان کا چہرہ ٹوائلٹ کے اندر تھا، انہوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ اپنی خواہشات کو سجدہ کیا۔ شیخ کہتے ہیں میں نے تمام لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ملک میں مجھے یہ کہہ دے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو غسل دیا جو کہ نشہ کرتا تھا اور اس کی میت ایک عام میت کی طرح ہوتی ہے تو وہ سامنے آئے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ شیخ کا پیغام خصوصاً نوجوان لڑکوں کو، ہوشیار رہو، یہ سب ایک سگریٹ سے شروع ہوتا ہے۔ دوستوں کے گروپ میں کوئی کہے گا کہ سگریٹ پی لو، یہ مردانگی کی نشانی ہے، پھر یہ عادت تمہیں پلس تک لے جاتی ہے، انجیکشن تک، اور پھر ایسے پاؤڈرز تک جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان سچی کہانیوں سے سبق لینے کی توفیق دے، اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کریں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ وقت مکمل ہو گیا۔
انشاءاللہ ہم اسی مدعے پر دوبارہ بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔